أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل سبحان اللہ. في سبيل الله يمات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا بل ولكن لا تشعرون. سبحان اللہ. بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. دل کو کر دے آئینہ، اس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. درود لامحدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر. الحمدللہ
اللہ پاک کا بے حد شکر کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کی ان ببرکت گھڑیوں میں القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ روزانہ اسی انداز کے ساتھ ہم خوبصورت نشریات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خوبصورت نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس نشریات کا موضوع ہے رمضان اور تقوی، اس پر بھی بات ہوگی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا برکتوں عظمتوں والا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج 5 رمضان المبارک ہے اور یہ سحر نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں تمام دیکھنے والے ناظرین اور حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بڑھتا ہوں آج کے مہمانوں کی طرف۔ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اسلامک اسکالر حافظ صبور کیانی صاحب۔ میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لائے محمد ثاقب نقشبندی صاحب راولپنڈی سے تشریف لائے۔ میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ میری ثاقب نقشبندی صاحب سے گزارش ہے کہ اللہ کے ببرکت ناموں سے ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز فرمائے۔ بسم اللہ۔ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور غفار قهار وهاب الرزاق الفتاح العليم سبحان اللہ الكابد الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع بصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ودود مجيد الباعث الشهيد حق اللہ حق اللہ سبحان اللہ۔ اللہ 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 سب پڑھئے اللہ 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 لجپال جتا رکھوالا جی لجپال جتا رکھوالا ان کھوڑ بٹھاون والا جی لجپال جتا رکھوالا ان کھوڑ بٹھاون والا ساڑی اس سونے نال لگ گئی یہ ساڑی اس سونے نال لگ گئی یہ جی ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہاں ساڑی اس سونے نال لگ گئی یہ جیڑا توڑ نبھاون والا سبحان اللہ 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 جتھے میرے حضور دا ڈیرا جتھے میرے حضور دا ڈیرا اوتھے رہندا سدا سویرا جتھے میرے حضور دا ڈیرا اوتھے رہندا سدا سویرا اور انشاءاللہ وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا سبحان اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اودی قسمت یار بھلی ہووے اودی قسمت یار بھلی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے اودی قسمت یار بھلی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا پیر مہر علی ہووے اللہ 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 موتی جوگ جناتی ہووے موتی جوگ جناتی ہووے اونے جگ دے دانے 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 او پیر جنا دے سر تے ہون پیر جنا دے سر تے ہون کملے ہون سیانے بولو سبحان اللہ 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 حق اللہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ. حمد باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے ثاقب نقشبندی صاحب. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا وہ عظیم برکتوں والا مہینہ ہے جس کے انتظار میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے ہوتے تھے اور گن رہے ہوتے تھے کہ رمضان المبارک کا برکتوں عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. رمضان المبارک کو اپنے دل پہ بٹھائیے اور اس مہینے کی تکریم یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر برے کام کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. جو شخص گناہوں کو برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، روزہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں برا کام نہیں چھوڑتا اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں مار رہی ہے کہ ہے کوئی رحمت کا طالب، میں اسے پر رحمتوں کا نزول فرماؤں. ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میری بارگاہ میں آئے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. ہے کوئی مجھ سے نجات مانگنے والا، میری بارگاہ میں سر جھکائے، میں اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دوں، اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں. ہے کوئی مانگنے والا، اللہ تعالیٰ کی رحمت روز آوازیں مار رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں بہت رحمتیں برس رہی ہیں. آئیے ناظرین، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کیجئے اور اس مہینے کی فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹیے. 2 سال قبل میں رمضان المبارک میں اللہ پاک کے گھر کی زیارت کے لیے گیا تھا اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے مجھے وہ رمضان مدینے کا یاد آتا ہے. وہ خوبصورت رمضان، وہ خوبصورت افطاریاں، وہ خوبصورت ایک منظر یاد آتا ہے. اسی منظر کی یاد میں میرے دماغ میں ایک کلام خوبصورت آ گیا، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. مدینہ پاک کے حوالے سے کلام ہے اور اس کلام میں ناظرین کرام اپنی دعائیں مانگیں. کیا پتہ اللہ پاک کس کے دل کی دعا کو قبول کر لے اور اس کو مدینہ پاک کی حاضری کا بلاوا آ جائے. صدا میں شامل ہو جائیے. آئی پھر یاد مدینے کی روح
مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے۔ کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، اور مچلتا اور مچلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، آئے پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے۔ اور میرے لجپال نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، میرے سرکار نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا، میرے سرکار نے رسوا نہ کبھی ہونے دیا۔ جب پکارا آقا کو، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، آئے پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، آئے پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے۔ اور اس شعر میں شاعر نے آقا کے کرم کا ذکر کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس آقا کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، آئے پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے، آئے پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے۔ اتنا تو کرم کیجے مولا مدینہ، اتنا تو کرم کیجے مولا مدینہ، جس سمت نظر اٹھے نظر آئے مدینہ، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو،
نظر اوٹھ نظر آئے مدینہ، اور ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو، ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو، ایک ساغر مخمور مجھے ایسا عطا ہو، کعبے کو بھی دیکھوں تو، کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ، کعبے کو بھی دیکھوں تو نظر آئے مدینہ، جس سمت نظر اوٹھ نظر آئے مدینہ، جس سمت نظر اوٹھ نظر آئے مدینہ۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، جو ہمارا آج کا خوبصورت ٹاپک ہے رمضان اور تقوی۔ اس پر بات کرنے کے لیے حافظ صبور کیانی صاحب تشریف فرما ہیں، جو ہمارے آج کے ٹاپک پر گفتگو فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حافظ صاحب، میرا آپ سے ایک کوسچن ہے کہ تقوی بیسیکلی ہے کیا؟ یہ صرف ہمیں رمضان المبارک میں ہی حاصل ہے یا عام دنوں میں بھی ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سب سے پہلے تو میں جواد بھائی آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اس رحمتوں، اس برکتوں والے، عظمتوں والے مہینے کے اندر ایک بڑا، ایک اہم موضوع آپ نے رکھا اور مجھ ناچیز کو آپ نے اس میں مدعو کیا۔ اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ کو بار بار آقا نامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے روضہ انور کی بارہا مرتبہ بادب حاضری عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ جو تقوی ہے یہ اللہ کریم کی طرف سے ایک عطا کردہ ایک نعمت ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے دوسرا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 182 ہے، 182، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر میں نے روزے فرض کیے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا چیز ایسی ہے جو اللہ کریم چاہتا ہے ہم سے؟ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آیت کو جب ہم کمپلیٹ کریں، مکمل کریں آیت کو، تو یہیں ہمیں جواب مل جاتا ہے، من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے اس لیے تم پر فرض کیے اور پچھلی امتوں پر بھی اسی ہی لیے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تاکہ تمہارا دل، تمہارا ظاہر اور باطن پاک اور صاف ہو جائے، تاکہ تم خدا کا خوف کرنے والے بن جاؤ، خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ، خشیت الہی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب روزے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کہ تاکہ انسان کو، ایمان والے کو، مومن کو تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو۔ اب جو سوال ہے کہ کیا آیا ماہ سیام میں ہی انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے یا عام ایام میں بھی، عام مہینوں کے یا عام سال کے اندر جو دن ہیں ان میں بھی تقوی حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، یہ تقوی جو ہے، میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ کریم کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور دوسری ایمان والے کی اور مومن کی ایک اپنی محنت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں پیر صاحب ہیں، انہوں نے فلاں جگہ پر جو ہے اپنے 30-40 دن لگائے، چلا کاٹا، اور آج اللہ کریم نے ان کو ولایت کے مقام پر فائز کر دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بندہ بڑا متقی ہے جی، بڑا پرہیزگار ہے،
تو آیا ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ پرہیزگار جو بندہ بنا وہ کس وجہ سے بنا؟ کبھی ہم نے اس بات کے اوپر ہم نے توجہ نہیں کی، کبھی ہم نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا کہ جو شخص متقی اور پرہیزگار بنا ہے وہ کس وجہ سے بنا؟ ہم نے کبھی اس کے اوپر سوچ بچار نہیں کی، تحری نہیں کیا، سوچا نہیں ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو تقویٰ ہے یہ فقط اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اللہ کی عبادت کو کثرت سے کرنے کا نام ہے۔ آج میں اور آپ اندازہ کریں تو 5 وقت کی نماز پڑھنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے، گراں سمجھتے ہیں ہم اس کو۔ علامہ اقبال نے تو لکھا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ جو ہم نماز ہے یہ ہم اپنے اوپر مشکل سمجھتے ہیں، لیکن جو متقی شخص ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اس نماز کو کنٹینیولی یہ اس کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ کے کریم کے حضور حاضر رہتا ہے، عبادات اور ریاضات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، بدنگاہی سے محفوظ رہتا ہے، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے اس کی زبان سے گالی گلوچ نہیں نکلتی، اپنی زبان کو محفوظ کرتا ہے، کسی کی تذلیل کسی کی تضحیق نہیں کرتا، کسی کو برا بلا نہیں کہتا، اس کے قدم جو ہیں وہ کسی گناہ بری جگہ پر اٹھ کے نہیں جاتے، اس کے ہاتھ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ جب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آ جائیں، اس کے ہاتھ بھی محفوظ ہو جائیں، اس کی نگاہیں بھی محفوظ ہو جائیں، اس کے کان بھی غیبت سننے سے محفوظ ہو جائیں، بری باتیں سننے سے محفوظ ہو جائیں، یہ سب جب چیزیں آ جائیں انسان کے اندر تو پھر انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، پھر انسان متقی کہلاتا ہے، پھر انسان پرہیزگار کہلاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان پرہیزگار اور متقی تب بنتا ہے، ایک تو خدا کی توفیق ہو اور دوسرا انسان کی اپنی محنت ہو، اپنی ایفرٹ اور اپنی کوشش کی بنا پر انسان تقویٰ کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ رہا تقویٰ، اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود کوشاں ہونا پڑے گا اور خود ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ایک اور مسئلہ ہے جو آج کل دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں دوران اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی سحری کو جاری رکھتے ہیں، ان لوگوں کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ جواد بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا، بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں، اور یہ ہمارے ناظرین ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت ضروری سوال ہے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اذان وقت کے داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے، جو وقت سحر ہے نا، صبح صادق کا جو وقت ہے اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ اذان اگر قبل از وقت دی جائے تو وہ اذان اس جماعت کے لیے کافی نہیں ہوتی، اگر اذان ٹائم سے پہلے دے دی جائے تو وہ اذان اس جماعت کے لیے کافی نہیں، اس اذان کو دوبارہ لوٹانا ضروری ہوتا ہے، لازم ہے کہ آپ اذان کو دوبارہ لوٹائیں جو آپ نے اذان وقت سے پہلے دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان وقت سے پہلے نہیں ہوتی۔ اب ہمارے ہاں یہ لوگوں کا ایک ذہن سا بن چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے، ہم جس کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اذان ہو رہی ہے تو جب تک مؤذن اذان کہہ رہا ہے تو آپ کھاتے جائیں۔ کچھ کہتے ہیں جی جو 2-4 قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ 5-7 منٹ آپ اوپر کھاتے رہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ کا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر بندے نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے، تو ان لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ خدارہ یہ دیکھیں کہ اذان جو ہے وہ وقت کے داخل ہونے کے بعد دی جا رہی ہے، نہ کہ پہلے۔ اگر پہلے دی جاتی تو وہ اذان صحیح معنوں میں نہ ہوتی، تو لہٰذا اذان وقت کے بعد دی گئی، ہم نے روزہ بند کرنا ہے اذان کے وقت سے پہلے، سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے، نہ کہ بعد میں۔ اور میں یہ آپ کو یہ گزارش کروں گا، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے آپ روزہ بند کر لیں، بعد میں ایک لمحے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس بڑی آسانی ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، گوگل کے اوپر یہ کیلنڈر اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، آسانی سے آپ ٹائم دیکھیں، معین جو وقت ہے سحر کا اس وقت کے اندر آپ روزہ بند کریں۔ اگر کوئی شخص، اب یہ آپ بات اہم سننے والی ہے، اگر کوئی شخص دوران سحری کا جو وقت ہو رہا تھا وہ کھا رہا ہے، اگر ٹائم ختم ہو گیا پھر بھی وہ کھا رہا ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ سارا دن بیچارہ بھوکا نہ رہے، اپنے نفس کو تکلیف میں نہ ڈالے، کیونکہ اس کا روزہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش اب یہ کرنی ہے اس نے کہ اپنے وقت کے اندر رہتے اپنے روزے کو وہ سحری کو مکمل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ تو جاری رہے گا آخری عشرے تک، تو گفتگو کے سلسلے کی طرف دوبارہ پڑھ لوں گا، اس سے قبل ثاقب نقشبندی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اس اشعار کے ساتھ کہ چراغ عشق جلا کر حضور آواز دیتے ہیں، چراغ عشق جلا کر ہم آواز دیتے ہیں، ارے حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں، ان کے ذکر کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ان کے ذکر کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر دن کا
اجالا نہ گیا، کیا بات ہے، ہو گئی رات مگر دن کا اجالا نہ گیا۔ ارے میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، ارے میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، اتنا دیا سرکار نے سنبھالا نہ گیا، اتنا دیا سرکار نے سنبھالا نہ گیا۔ ثاقب نقشبندی صاحب بسم اللہ۔ در نبی سے ہے وابستہ نسبت اپنی، 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 خدا کی قسم اسی لیے ہے بلندی پہ قسمت اپنی، اسی لیے ہے بلندی پہ قسمت اپنی، میرے کریم میرے حال دل سے واقف ہے، 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 میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، میں کیوں کہوں گا کسی سے ضرورتیں اپنی، بڑا خوبصورت شعر، دل میں جگہ دیجئے، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، میرے حضور کی نظروں میں جو بھی آ جائے، خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، خدا بھی اس پہ ہی کرتا ہے رحمتیں اپنی، اور یہی ہے درس صحابہ، یہی پیام حسین، یہی ہے درس صحابہ، یہی پیام حسین، کہ نبی کے نام پہ قربان دولتیں اپنی، نبی کے نام پہ قربان دولتیں اپنی، خدا نے ان کو بنایا ہے مالک جنت، خدا نے ان کو بنایا ہے مالک جنت، غلام ان کے ہیں، غلام ان کے ہیں، ہم تو ہیں جنتیں اپنی، غلام ان کے ہیں، ہم تو ہیں
जन्नत अपनी। और आज का ये खास शेर समाप्त कीजिए। नबी का जो न हुआ वो हमारा कुछ भी नहीं, यही हमारा मैसेज है। नबी का जो न हुआ वो हमारा कुछ भी नहीं, नबी का जो न हुआ वो हमारा कुछ भी नहीं, नबी का जो न हुआ वो हमारा कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ? वक़्त गुलाम नबी से है उल्फते अपनी, वक़्त गुलाम नबी से है उल्फते अपनी, दरे नबी से है वाबस्ता निस्बतें अपनी। क्या बात है जी, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ साकिब नक्शबंदी साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। बढ़ते हैं आज के खूबसूरत मौजू की तरफ जो रमज़ान से रिलेटेड है। रोज़े की हालत में हाफिज़ साहब बताइएगा क्या मसवाक कर सकते हैं? इस पर अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाह। जी देखें जवाद भाई, दौरान रोज़ा यानी अगर आप रोज़े की हालत में, तो मिसवाक तो आप कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ममानत नहीं है, लेकिन उसमें हमें एहतियात ये बरतनी चाहिए कि अगर आप मिसवाक कर रहे हैं तो उसके जो रेशे हैं, जो आगे उसका मुंह बना होता है, जो जिससे आप अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं, उसके जो छोटे छोटे रेशे हैं, अगर वो आपके हलक से अगर वो नीचे उतर गए तो फिर वो आपके रोज़े को तोड़ने का सबब बनेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि दौरान मिसवाक, जब आप मिसवाक कर रहे हैं आप रोज़े की हालत में, तो आपने रेशों के हवाले से आपने एहतियात करनी है ताकि वो अंदर ना जाए। दूसरी बात यह है कि आपने इतनी सख्ती से मिसवाक नहीं करनी कि आप मिसवाक कर रहे हैं और वो आपके जबड़ों से खून निकल आया और वो खून अगर आपके हलक से नीचे उतर गया और आपको जायका भी महसूस हो रहा है और रोज़ादार होना भी आपको याद है, तो उस वक्त भी आपका रोज़ा टूट जाएगा, आपका रोज़ा जाता रहेगा। तो लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक तो मिसवाक करते वक्त एहतियात पहली क्या कि उसके रेशे आपके हलक से नीचे ना उतरें। दूसरी एहतियात का आपने उसको इतनी सख्ती से नहीं करना कि वो आपके जबड़ों से खून निकल आए और खून निकले और आपके हलक से नीचे उतर जाए। तो ये आपने इसमें एहतियात बरतनी है। बहरहाल आप मिसवाक उसमें कर सकते हैं, उसमें हारे वाली कोई बात नहीं है। एक और सवाल है, क्या रोज़ा तोड़ने की नीयत से रोज़ा टूट जाता है? इस पर भी अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जी देखें, रोज़ा तोड़ने की नीयत कर ली अगर इंसान ने, तो उस वक्त नीयत करने के साथ साथ उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर इंसान अगर नमाज़ पढ़ रहा है और दौरान नमाज वो नियत कर रहा है कि मैं नमाज़ तोड़ रहा हूँ, तो अगर उसने नमाज जब तक तोड़ी नहीं तब तक उसकी नमाज टूटेगी नहीं, चाहे उसने नियत कर ली, लेकिन उसकी नियत करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह रोज़ादार अगर ये नियत कर ले कि मैं रोज़ा तोड़ रहा हूँ, उसने कुछ ऐसी चीज़ ना खाई हो कि जो रोज़ा तोड़ने का सबब बने, तो तब तक उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। नियत का इसमें कोई एहतमाल नहीं है। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी ट्रांसमिशन में इख्तिताम का वक्त भी नज़दीक है। मेरी साकिब नक्शबंदी साहब से गुजारिश है कि आखिर में इख्तितामी कलाम पेश फरमाएं। मेरी एक फरमाइश है, अगर वो पेश फरमा दें तो बहुत नवाजिश होगी। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। बिस्मिल्लाह। मैं एक से दो शार जो आपने फरमाइश किया उसकी, और कल जिस हवाले से हमारी महफिल थी सैयदा पाक के हवाले से, वाह माशाअल्लाह, रमज़ानुल मुबारक 2-3 अशार सैयदा पाक की बारगाह में मनक़बत के वक्त मेरे इंशाअल्लाह इख्तिताम। बिस्मिल्लाह। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। खुदा की कसम दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा
لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بہت بڑا سجدہ ہے، ایسی نسبت ہو تو پھر بہت بڑا سجدہ ہے، اور یہ غلامی جس وجہ سے غلام میں نے پڑھا، یہ غلامی کہیں کمتر نہیں ہونے دیتی، 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 کون سی غلامی کہ ان کا نوکر، ان کا نوکر، نوکر زہرا ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے، ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے، در 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 بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجدہ ہے، کیا بات، تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، تیرے تقدس کی رفعتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، تمہارے صدقے وقار قائم جہاں میں ہے ماں بیٹیوں کا، جہاں میں ہے ماں بیٹیوں کا، تمہارے صدقے وقار قائم جہاں میں ہے ماں بیٹیوں کا، جہاں میں ہے ماں بیٹیوں کا، تمہاری چادر کی عزتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، تمہاری چادر کی عزتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، بلال حبشی کبھی ابو ذر کبھی ہے جبریل تیرے در پر، کبھی ہے جبریل تیرے در پر، تمہاری چوکھٹ کے نوکروں پر سلام زہرا، سلام زہرا، تیرے گھرانے کی عظمتوں کو سلام زہرا، سلام زہرا، بات بھی بڑا خوبصورت شعر اور پھر انشاءاللہ مکتب پیش کر کے میں حاضری ختم کرتا ہوں. جہاں میں ہوتا ہے ذکر تیرے عظیم گھر کا، محبتوں سے عظیم گھر کا، محبتوں
नेमतों को सलाम ज़हरा, सलाम ज़हरा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे ट्रांसमिशन में साकिब नशबंदी साहब अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। हमारी ट्रांसमिशन में इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है, उससे कबल मैं आज की इस ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान के मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ जो मेरी दावत पर मेरी इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। मैं साकिब नशबंदी साहब का बहुत मशकूर व ममनून हूँ जो मेरी दावत पर मेरी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। हाफिज़ सबूर कियानी साहब का मशकूर हूँ जो मेरी दावत पर मेरी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। देखने वाले तमाम नाजरीन और हाजरीन से गुजारिश है कि हमारी ये नशरियात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो आज का हमारा टॉपिक था, जो मौजू था, उसका पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें और उस पर अमल कर सकें। कल इंशाअल्लाह इसी तरह खूबसूरत नशरियात लेकर हाज़िर खिदमत होंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद जावाद राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।